میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ امن میں ہی خوشحالی ہے، امن میں ہی زندگی ہے۔ 1930 میں نوبل پرائز حاصل کرتے وقت آرچ بشپ سویندر بلوم نے اپنے ایک دوست کا خط جو انہیں اس نے سینٹ فرانسسکو سے لکھا تھا، وہ ایک شاعری وہ پڑھ کے سنائی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت شاعری ہے جنگ کے متعلق کہ وہ آپ کو اس کو سنانا بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری میں نے سمجھا، تو وہ اس کی شاعری میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے لکھا اپنے خط میں، دنیا نے ابھی تک پورا خون نہیں دیکھا ہے جو انسانی ہوش و حواس، گناہ، رشک اور ظلم کی خاطر بہایا گیا تھا۔ اس دن جنگ بندی کے ہمراہ بغل جھنڈے اور خوشیاں نہیں تھیں، بلکہ اس دن تو وہ ایک قبر سے دوسری قبر، ایک میدان سے دوسری میدان لنگڑاتی پھر رہی تھی۔ ہمارے کانوں کو ابھی بھی اپنے زخمی دوستوں کی موت کی کرائیں سنائی دیتی ہیں۔ اصلوں کی چمک دمک ختم ہو گئی ہے، انسان دیوالیہ ہو چکا ہے، لوگ تھک کر خستہ ہو چکے ہیں، بس اس بات پر خوش ہیں کہ موت سے بچ نکلے ہیں۔ انسان نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس کو فتح نہیں کہا جا سکتا، یہ تو تمام حریفوں کی شکست ہے۔ چھیچڑوں میں لپٹے بیمار، بھوکے اور بدحواس لوگ بے مقصد تباہ شدہ میدانوں میں پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کی بھیانک خاموشی میں وہ اپنے رستے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ان گھروں کی یاد میں ہیں جو کہیں تھے، کبھی تھے۔ عظیم دنیا ڈہ چکی ہے، منظم طاقت ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، پرانے خدا خون اور نفرت سے آسودہ ہو گئے ہیں، پرانے کپڑوں کو جلانا پڑے گا، خون بھری وردیاں اب کسی کام کی نہیں رہی ہیں، اب نہ یہ بچوں کو ڈرا سکتی ہیں، نہ نوجوانوں کو رجھا سکتی ہیں، تمغے اور اعزازات اب شجاعت کے نشان نہیں رہے، اب یہ بندھن بن گئے ہیں، مرتی ہوئی نسل کے بندھن۔ ہر شخص لڑا تھا، ہر ایک بہادر تھا، ہر ایک کو لڑنے کے لیے ہمت درکار تھی، اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حالات کتنے بدل گئے ہیں، بنی نوع انسان کو احساس ہو گیا ہے کہ اب پوری دنیا کو نئی جہات تلاش کرنا ہوں گی۔ اس اختتام کو ایڈوینٹ کے دنوں سے کچھ پہلے ہی آنا تھا۔ آل سینٹس ڈے نے انہیں موت سے لڑتے دیکھا ہے، عارضی جنگ بندی کے دن نے بے شمار لوگوں کو اس دیار کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ طبیعیات، ریاضی اور طب جس کے نقشے کھینچنے سے قاصر ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، وہ تباہ شدہ توپ جو میدان جنگ کی ایک جھاڑی میں بیکار پڑی ہے، اب خوفناک نہیں لگتی۔ اس پر کائی نے ڈیرا جما لیا ہے، اس کے پہیوں کے درمیان کی دروازوں سے چھوٹے چھوٹے پھول اپنے حیرت زدہ سر نکال کر دیکھتے ہیں۔ پیتل سے بنے حصار زنگزار سے ایسے سبز ہیں جیسے بہار کے موسم کے میدان۔ چڑیوں نے ان کے دہانوں میں اپنے گھونسلے بنا لیے ہیں۔ تنہائی کے متلاشی جوان جوڑے توپ کی گاڑیوں پر جا بیٹھتے ہوں گے اور اپنے خواب، اپنی محبت اور اپنے مستقبل کی باتیں کرتے ہوں گے۔ دنیائے بہار کی ابدی موسیقی سے ہم آہنگ الفاظ موت کے آلوں کے اطراف سر سراہتے ہوں گے۔ اصلِ خون کا مزہ بھول چکے ہیں، اب موت کی آوازیں سنائی نہیں دیتی، نہ وہ آوازیں جو کبھی مٹی کے نیچے سوئے ہوئے لبوں سے نکلا کرتی تھیں۔ جن لوگوں کو ہم سے چھین لیا گیا ہے، شاید ان کے دلوں سے بنی ہوئی کھاد 12 سال
12 برس بعد پھولوں کو زندگی دے رہی ہے، مگر انہی دلوں سے خواب اچانک چھین لیے گئے تھے۔ جنگ کو موت کی بجائے نفرت سکھانی تھی۔ وہ ہاتھ جو ایک دوسرے کو پیار سے سہلانا چاہتے تھے اب سکڑ رہے ہیں۔ وہ لب جو اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرنے کے آرزومند تھے مرجھا گئے ہیں۔ زندگی چرا لی گئی ہے، اس کی جگہ موت عطا کر دی گئی ہے۔ پھول اب انتقام کی بات نہیں کرتے، وہ ان دلوں سے پھوٹ کر نکل رہے ہیں جنہیں گرم جوشی سے یاد کیا جاتا ہے۔ تلخ حقیقت میں پیوستہ اب وہ صرف خوابوں میں کھل رہے ہیں، شاید وہ ابھی تک یہیں کہیں ہیں۔ قتل شدہ لوگوں کی عظیم فوج نہیں، بلکہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ دور دراز والے اتنے بلند جہاں خواب بھی نہیں پہنچ پاتے، مگر اتنے قریب کہ الفاظ کے بغیر بھی ہمارے دلوں سے سرگوشی کر سکتے ہیں۔ کیا ان سب کی قربانیاں بیکار تھیں؟ کیا تمام یتیم بیوائیں اور بھائیوں سے بچھڑے اب زیادہ خوشحال، زیادہ سچی دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس دنیا میں نفرت کم ہے، رشک کم ہے، مایوسی کم ہے؟ کیا کلیسیا کے آستانوں کے دالانوں کے باہر امن کا پیغام گونج رہا ہے؟ کیا ہم اب ایک دوسرے کی طرف زیادہ شوق سے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ جینیس کی تخلیقات نے اب ہم کو اس قابل بنا دیا ہے کہ ہمارے الفاظ دنیا کے اطراف چند وقیفوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور فاصلوں کو کم کرنے کی بجائے ہم ان کی ایجاد کردہ سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا خدا کی ان نعمتوں نے ہم کو ایک دوسرے سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ قریب کر دیا ہے؟ یہ سوالات کسی عظیم معلم نے کسی جماعت میں کسی مخصوص شاگرد کی طرف نہیں اچھالے ہیں، یہ تو حیران و فکر میں غرق دلوں میں خود بخود رینگ جاتے ہیں، اور خاموشی سے انسان کو اپنے فرض اور اپنی نسل کے مستقبل پر غور کی دعوت دیتے ہیں۔ ہوا میں پھڑپڑاتے پھریرے اور گرجتے ہوئے ڈھول تازہ ہواؤں اور نیلے آسمانوں کے نیچے پھیلے ہوئے ہیں۔ گھوڑوں کے سموں کی ٹپ ٹپ، ڈھول کی تھاپ تازہ ہواؤں اور نیلو آسمان کے نیچے پھیلے ہوئے ہیں، اور چم چم کرتے بغل کی چنگاڑ آگے آگے چلتی ہے، آدمی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ 35 اور 50 کی عمر والے نہیں کہ ان کے دلوں میں تو اب کوئی خواہش بھی باقی نہیں رہی۔ اب ان کو نہیں بلایا جاتا، مگر ابھرتے ہوئے ان نوجوانوں کو بلایا جاتا ہے جنہیں نئے خدا، نئے خیالات، نئے خواب اور نئے فرائض سونپے جانے والے ہیں۔ ان نوجوانوں کو جنہیں ایک نئی دنیا بنانی ہے، بیچاری دنیا۔ یہ فرانسسکو کے دوست نے بشپ کو یہ خط لکھا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، جنگ کسی بھی حریف کی کبھی جیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں بھی اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بھی سوچنی چاہیے کہ انسان کا مستقبل کیا ہے۔ اب انسان کو خوشحالی، امن کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اور پوری دنیا کو بھی۔ خدا حافظ۔ اب اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔